میرے دوستو، میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں گا کہ اس وقت کورونا پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور 6 سے 7 ہزار نئے کیسز ڈیلی بڑھتے رہے ہیں، اور نہ صرف کیسز بڑھتے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان میں سے تقریباً 2% لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے، اور یہ تب تک چلے گا جب تک پوری پبلک کوآپریٹ نہیں کرے گی اور SOPs نہیں چلے گی۔ میرا پہلے سے یہ ہے کہ دا بیسٹ میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی افورڈیبل ہیں اور بڑی عمر کے ہیں یا جس کو کوئی بھی کوماربیڈیٹی ہے، کوماربیڈیٹی کا مطلب ہے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یا کوئی بھی دل کی ہلکی یا کڈنیز کی یا لنگس کی بیماری ہے، یا اسموکر ہے، تو یہ یا اوبیسٹی والے بندے ہیں، اگر یہ گھر پہ رہ سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو دس از دی بیسٹ ون۔ لیکن نہیں، اگر نہیں کر سکتے، اگر باہر نکلتے ہیں تو SOPs کا پورا خیال کرنا پڑے گا۔ جب تک پوری قوم اس پہ مکمل عمل نہیں کرے گی، بات ہے عمل کی، اگر عمل نہیں کرے گی، یہ کورونا وائرس ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، بڑی تیزی سے بڑھے گا۔ اور اس میں سے عجیب تو یہ ہے کہ 81% سے 82% تک لوگوں کو سمپل کچھ ہوگا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جس کو ہم ایسمپٹومیٹک کہتے ہیں، یا کسی کو بہت کچھ تکلیف ہوگی، جو کہ 15% کے قریب لوگ ہیں جس کو بڑی تکلیف ہوگی، جس کو ہم سیریس کیسز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آتا ہے 5% وہ لوگ ہیں جس کو ہم لوگ کرٹیکل کہتے ہیں۔ یہ صرف ریسپائریٹری سسٹم تک محدود نہیں ہے، یہ ہارٹ کو بھی اٹیک کرتی ہے، یہ کڈنی فیلیور بھی کرتی ہے، یہ برین میں اسٹروکس بھی کرتی ہے۔ تو یہ اس کو اتنا آسان سمجھنا نہیں چاہیے، لیکن دیکھو اس کا حفاظت کتنی آسان اور سستی ہے۔ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ 10 دن کا آدمی جو ہے نا وہ آغا خان اسپتال میں رہا، فیس بک پہ بتایا، اور اس کا کوئی 17 لاکھ روپے کا بل آ گیا۔ بابا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ کا بل آئے؟ آپ حفاظتی اقدامات جو ہیں اپنے گھروں میں کریں، اور یہ اقدامات سمجھنے کی پوری کوشش کریں، جس کی بڑی ڈیٹیل میں WHO نے پوری دنیا کے لیے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ اقدامات کر لیں گے تو یہ آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ویکسین آئے، اور اس کا ایک مثال نیوزی لینڈ ہے، جس نے پراپر SOPs کے طریقے سے پورے کنٹری کو آزاد کروا دیا، لیکن ہمارے یہاں عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے جس پہ میں
روڈ کی طرف میری کیمرہ کے ذریعے اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بغیر ماسک کے سارے چل رہے ہیں. کوئی اکا دکا بندہ جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے باہر روڈوں پہ آ رہا ہے. جب قوم پوری طرح عمل نہیں کرے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ SOPs سے ہی ہم بچا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ اتنا بڑا زبردست قسم کا لاک ڈاؤن ہو. اور سمپل سی SOPs ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ، میں چاہتا تھا بحیثیت ڈاکٹر کے، جو کہ میں پاکستان کے اچھے میڈیکل کالج، 2 میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اور میں نے لاڑکانہ میں ایک اچھا سا میڈیکل کالج اور ہاسپیٹلس بنانے کی کوشش کی تھی تاکہ ہم وہ بنائیں. لیکن جیسے ہی میں نے اناؤنسمنٹ کی تو میرے اوپر ایسی زبردست قسم کی FIR کٹ گئیں 324 کی. اب میں ایک ہندو ڈاکٹر پروفیسر ٹائپ کا، میں جا کر لوگوں کو فائرنگ کرواؤں گا، اور وہ بھی جتوئیوں کے اوپر. میرے اوپر 2 FIR کٹی. اس کے بعد حیدرآباد میں میرے اوپر FIR کٹی کہ ڈاکٹر بھگوان داس اپنے بھائی کے ساتھ حیدرآباد کے ترازی چوک پہ دن کے 1:30 بجے اغوا کر رہا تھا. کتنی دکھ کی بات ہے. اور جب سپریم کورٹ نے میری رپورٹ منگوائی سو موٹو ایکشن کے تحت تو پتہ لگا کہ 79 ایکڑ زمین پہ میرا قبضہ ہے. اور اب جب یہ کورونا آیا ہے تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جو میری 30 ایکڑ زمین جو آزاد ہے، میں عمران خان کی جو پالیسیز ہیں کہ کورونا کے جو بھی سینٹرز بنانا چاہتا ہے جس میں کورونا کی ہیلتھ کی مدد مل جائے گی، تو میں نے سوچا کہ چلو ان 30 ایکڑز پہ میں ایک 35 بیڈڈ کورونا آئسولیشن سینٹر بناؤں، تاکہ اگر کہ ہمارے لاڑکانہ کے جو VIPs ہیں، اچھے لوگ ہیں، افورڈیبل لوگ ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں، تو اس کو ہم یہاں پہ آئسولیٹ کر کے مدد کر سکیں، جس کے لیے اسٹیٹ بینک لون بھی دے رہا ہے، جو بھی 1 سے 3% تک انٹرسٹ پہ ملے گا. اور جیسے ہی میں نے اپلائی کیا ہے اس سروے نمبرز پہ، تو بھائی میں اس سروے نمبر پہ وہ کورونا آئسولیشن سینٹر بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں اگر کہ یہ سینٹر بن جاتا تو ہمارے فزیشنز، ہمارے سرجنز، ہمارے پیڈیاٹریشنز کیوں کراچی میں جا کر ایڈمٹ ہوں. اس وقت ہمارے لاڑکانے کا دا بیسٹ سرجن جو ہے پروفیسر سکندر علی شیخ صاحب کراچی کے آغا خان اسپتال میں داخل ہیں. ہمارے بہترین دوست پیڈیاٹریشن
وہ بھی کراچی کے ایک اسپتال میں داخل ہے۔ تو یہ کیوں کراچی جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ لاڑکانہ میں کوئی بھی پرائیویٹ سینٹر کورونا کے پازیٹیو مریضوں کو اپنے یہاں رکھنا نہیں پسند کر رہا ہے، اور اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں ایک وہ پیٹرن ان چیف ہوں خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن جو کہ رجسٹرڈ ہے، اس کا چیف پیٹرن ہونے کے حالت میں کچھ جو ہے نا اپنے عوام خاص کر کے کورونا کی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں کچھ جو ہے نا مریضوں کا فائدہ دوں، تو میں نے یہ سینٹر بنانے کی اپلائی کیا ہے۔ ابھی میرا وہ لون سینکشن ہی نہیں ہوا ہے، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا، میرے اوپر ایف آئی آر کٹنا شروع ہو گئی، جس کا میں ایک سیمپل سارے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو 13 تاریخ مئی کو میں اپنے گھر میں ہوں، میں نکلا ہی نہیں ہوں جب سے یہ کورونا کا مسئلہ ہوا ہے۔ تو میں نے جا کر چانڈیوں کو بندوں کو خوب مارا جا کے۔ اب یہ کیسا پاسبلٹی ہے کہ ایک پروفیسر بندہ، ایک اسپیشلسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ جتوئیوں کو مارتا ہے، اغوا کرتا ہے، چانڈیوں کو مارتا ہے؟ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لاڑکانہ میں کوئی اچھا سا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنے، اچھی سی اسپتال بنے۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو عمران خان کی حکومت ہے، ابھی تو ان کو خیال ہونا چاہیے کہ دیکھو کسی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں اور ہم مدد کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن وہ جو لینڈ مافیا والے ہیں وہ کس طرح سندھ میں تکلیف دیتے ہیں۔ یہ دادو میں جو حادثہ ہوا اس کے پیچھے بھی لینڈ مافیا ہے، اور لینڈ مافیا کو امید بہت ہے ہمیں کہ عمران خان ہی وہ واحد وزیر اعظم اس کی حکومت ہوگی جو ان لینڈ مافیا لوگوں کو پکڑے گی اور ان کو پوری طرح جکڑ رکھے گی، تاکہ کوئی بھی بندہ جو چاہے پاکستان میں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے کسی بھی مائنارٹی کا ہو، اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکے، وہ اسپتال بنائے۔ آپ دیکھا ہے کہ انڈیا میں کتنے ہندوؤں نے، سندھیوں نے جا کر اسپتالیں بنائی ہیں جو کہ فری چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ جب بھی ہم لوگوں نے کوشش کی، قبضہ تو کرتے ہیں لیکن ایف آئی آر بھی کٹواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 324 کی جب ایف آئی آر کٹواتی ہے تو کتنے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کلیشن کو دکھا کے یہ ایف آئی آر کٹوائی، جس کا میں مثال آپ کو پروپوزڈ ایف آئی آر کا دکھا رہا ہوں، تو یہ کیا بتاتا ہے کہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں کچھ بھونک دیا جائے۔ اب بھونک کاہے کے لیے ہم تم لوگوں کو بھونگا دیے؟ اور یہ بھونگا مانگنے کا، قبضہ کرنے کی، یہ سندھ میں نہیں جائے گی جب تک یہ پورے ملک میں عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی۔